إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساری تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، ماہ ذی الحجہ کی آج 16ویں تاریخ ہے. آج سے 6 دن پہلے اور آگے کرے تو کچھ کم دنوں پہلے ہم نے جانوروں کی شکل میں اللہ کے حضور قربانی کا نذرانہ حسب توفیق و استطاعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. قربانی جو ہم نے کی اس کے سلسلے میں یہ بات معلوم ہے اور مشہور ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر اپنے اکلوتے فرزند
اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کر ہی دیا. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا اور کہا کہ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين. اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے ابراہیم کو پچھلے لوگوں میں چھوڑ دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. تو بعد کے لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قائم ہے. سالانہ اس یادگار کو قائم کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عظیم قربانی اپنی جگہ پر بڑا سبق رکھتا ہے اور ایک مسلمان کا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے اس کے سلسلے میں ایک مثال اور نمونے کی حیثیت رکھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایک بہت ہی ممتاز پہلو ہے اور نمایاں پہلو ہے جو بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس نمایاں پہلو کو یاد کیا اور اللہ نے جس حد تک توفیق دی ہم نے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی کوشش کی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی ذات کی جو اصل پہچان ہے وہ صرف ان کی ایک یہ قربانی نہیں. ان کی قربانیوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ قربانی. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے قربان تھے. اور یہ قربانی ان کی کس لیے تھی؟ تو جس چیز کے لیے تھی اس چیز کا نام ہے توحید. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی سب سے نمایاں پہچان اور سب سے بڑی علامت اور شناخت اگر متعین کرنے کی کوشش کی جائے قرآن کریم کی روشنی میں تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید کا بے پایا جذبہ اور اس کے لیے سب کچھ لٹا دینے کا حوصلہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے نمایاں پہچان ہے. اور یہ وہ پہچان ہے کہ جس کو قرآن کریم نے ہر جگہ نمایاں کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہوتا ہے تو نمایاں طور پر جس صفت کو قرآن کریم ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے حنیفہ. ابراہیم حنیف تھے. حنیف کا مطلب کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی زبانی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اور پھر حنیفہ، میں نے اپنا رخ، اپنی ذات، اپنا سب کچھ اس ذات کے لیے کر لیا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. حنیفہ، میں اسی کا ہوں، سب سے کٹ کر اسی کا ہو جانے والا ہوں. اور پھر دوسرے نمبر پر جو بات کہتا ہے قرآن کریم جو اسی کی تاکید ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. مشرکوں میں سے، یہی مشرکوں میں سے نہیں ہونا، حنیف ہونا، یہی صراط مستقیم ہے. اور اسی صراط مستقیم کو لے کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے اور اللہ نے آپ کو اعلان کرنے کو کہا. کیا؟ سورۃ الانعام میں کہا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے میری رہنمائی اور ہدایت صراط مستقیم کی طرف کی ہے.
وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ دین قیما، سیدھا دین، مضبوط دین، ملت ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ ابراہیم کون ہے؟ حنیف تھے وہ، وما کان من المشرکین، اور ملت ابراہیمی کا جو سب سے نمایاں عنوان ہے وہ عنوان ہے شرک کے خلاف اعلان جنگ، وما کان من المشرکین۔ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ نے کہا قرآن کریم میں اس نمایاں عنوان کو پیش کرتے ہوئے بطور اسوہ اور بطور نمونہ سورۃ الممتحنہ میں کہا قد كانت لكم اسوة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ۔ مومنو، اہل ایمان، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے اسوہ ہے، بہترین اسوہ۔ کیا اسوہ ہے؟ کہ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے بھی علیحدہ ہیں، بیزار ہیں اور دور ہیں، اور اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پوچھتے ہو ان سے بھی ہماری طرف سے براءت کا اظہار ہے۔ کفرنا بکم، ہم نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے، ہم نے تمہارا انکار کیا، ہم نے تم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی، بغض قائم ہو گیا ہے اس وقت تک کے لیے، اس وقت تک کے لیے کہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ تو یہ اعلان ہے ابراہیم کا اعلان علیہ السلام اور ابراہیم کے متبعین کا اعلان۔ اس اعلان کو اللہ نے امت مسلمہ کے سامنے بطور اسوہ اور بطور نمونہ پیش کیا۔ ابراہیم کی زندگی کا حقیقی عنوان یہی ہے کہ شرک گوارا نہیں ہوگا، شرک کو قبول نہیں کیا جائے گا، توحید کا پرچار کیا جائے گا، اور اس کے لیے جیسی بھی قربانی دینی پڑی اس کو گوارا کر لیا جائے گا۔ یہ نمایاں آنکھیں کھولی ہے۔ کون سا ماحول ہے؟ تو بت پرستی کا پورا ماحول ہے، ستارہ پرستی ہو رہی ہے، سورج کو پوجا جا رہا ہے، اور ابراہیم کے شہر پور میں سب سے بڑا جو بت ہے وہ چاند ہے، اس کا معبد اور مندر تعمیر ہے، اور سب سے اونچے مقام پر اس کا بت بنا کر رکھا گیا ہے۔ یہ ستارے ہیں، اور بعض علماء نے لکھا کہ 5000 کے قریب معبود تراش لیے گئے۔ تو ایک طرف بت پرستی ہے، اور باپ بھی کون ہے؟ تو بت گر ہے، بت فروش ہے، بت بناتا بھی ہے اور دوسروں کو سیل بھی کرتا، بیچتا بھی ہے، اور معبد کا پروہت ہے، مجاور ہے۔ تو گھرانہ بھی کیا ہے؟ پورا بت گریس کے ساتھ جڑ کے ہے، اور بت پرستی پر ہی معاش کا معاملہ ٹکا ہوا، اور یہی پہچان ہے۔ اب اس گھرانے میں ابراہیم نے آنکھیں کھول کر کیا کیا؟ تو اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ نے روشنی بہم پہنچا دی، اور جب روشنی مل گئی تو ابراہیم نے ایک گھڑی کے لیے بھی چین کا سانس نہیں لیا۔ کیا ہے؟ باپ سے بھی پوچھ رہے، قوم کے لوگوں سے بھی سوال ہو رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ان کو پڑھ کر سنائیے، جبکہ وہ اپنے والد سے بھی کہہ رہے ہیں اور قوم کے لوگوں سے بھی پوچھ رہے ہیں مَا تَعْبُدُونَ، کن کی عبادت کرتے ہو؟ یہ کون ہے جن کو پوچھتے ہو؟ نَعْبُدُ الصَّنَامَ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، قوم کے لوگ یہ کہہ رہے کہ ہم بتوں کو پوچھتے اور ہم اسی کے سامنے جمے رہتے ہیں۔ تو جمے رہتے ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں رب اسمعونکم استدعون، پکارتے ہو تو سنتے بھی ہے یہ، اور ينفعونکم ويضرون، یہ بتلاؤ کہ نفع پہنچانے کی صلاحیت ان کے اندر کچھ ہے یا کچھ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، ان کے پاس ایسی کوئی قوت ہے؟ اور پوچھتی ہے ابراہیم سنجیدگی سے گفتگو کر رہے ہو، سچ بات کہہ رہے ہو یا مذاق میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ کہا کہ سنجیدہ گفتگو ہے۔ تو نظری اعتبار سے، غور و فکر کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اپنا پیغام توحید رکھا، محنت کرتے رہے، زبانی طور پر سمجھاتے رہے، لیکن لوگوں کو سمجھ میں آ ہی نہیں رہا۔
ابراہیم علیہ السلام تھک ہار کر بیٹھ نہیں گئے، کہا کہ دوسرے انداز سے سمجھاؤں، موقع کی تلاش میں رہے، اور اللہ نے موقع فراہم کیا۔ وہ دن آ گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس چانس ہے کہ عملی اعتبار سے اور پریکٹیکل انداز میں لوگوں پر ان کے معبودوں کی حقیقت واضح کر کے رکھ دیں۔ کیا کیا؟ قصہ سنانے کی ضرورت نہیں، ہم کو معلوم ہے۔ تو ابراہیم نے جان جوکھوں میں ڈال کر سارے معبودوں کا کام کر دیا، اور پھر حکمت بالغہ سے کام لے کر ایک بڑے کو چھوڑ دیا۔ مقصد صرف چڑ پیدا کرنا نہیں تھا، لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا نہیں تھا، لوگوں کو حق کا پیغام سنانا تھا، اور لوگوں کو دعوت غور و فکر دینی تھی۔ اس لیے دعوت غور و فکر دینے کا ایک عنوان ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ تو سب کو توڑا اور ایک کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ تو قرآن کریم کے الفاظ میں لعلہ الیہ یرجعون، اس امید پر چھوڑ دیا تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع ہو یا بڑے کی طرف رجوع ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف یا بڑے کی طرف رجوع ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں سمجھانے کا موقع تو آئے گا نا ہاتھ میں، تو موقع ہاتھ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اور لوگوں نے سمجھ بھی لیا، لیکن سمجھنے کے باوجود ناسمجھی کا معاملہ انہوں نے کیا۔ دربار میں طلب کیا جا رہا، دربار میں طلب کیا جا رہا، اور کس حیثیت سے طلب ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ ظاہر سی بات ہے کہ مجرم کی حیثیت سے ہے نا۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 400 سال سے حاکم تھا یہ کون؟ نمرود۔ تو 400 سال سے حکومت کر رہا ہے، یہ دماغ کتنا چڑھا ہوگا، اور عظمت اور بڑائی کا کیسا احساس سینے میں ہوگا۔ اب یہ شخص ہے جو اس قسم کی بدتمیزی کر کے معاشرے میں اور سماج میں طوفان برپا کر رہا ہے، اس کے خلاف اس کے غصے کا کیا عالم ہوگا؟ تو وہ بلا رہا، ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ ابراہیم کون ہے وہ رب جس کی تو بات کرتا ہے؟ کون ہے؟ کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور میرا رب وہ ہے جو مارتا، جس کے ہاتھ میں زندگی کا اختیار ہے اور جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے۔ جاہلوں کے جذبات ہوتے ہیں، اور بت پرستی تو عقل کو ختم کر کے رکھی دیتی ہے، تو اس نے لوگوں کے جذبات کی تسکین کے لیے کھیل کھیلا۔ ایسے جذباتی نعروں کی بنیاد پر عوام کل انعام ہکتی رہتی ہے۔ کیا کیا؟ مارنے اور جلانے کی بات کرتے ہو ابراہیم، تو میں بھی مار سکتا ہوں اور میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر ایک ایسے شخص کو اس نے بلایا کہ جس کے لیے پھانسی کا حکم ہو گیا ہے، آزاد کر دیا اس کو، تاکہ دیکھو مرنے والا تو میں نے زندہ کر دیا، اور ایک معصوم آدمی ہے جس کے خلاف کوئی دفاع نہیں ہے، اس کو بلایا اور اس کا سر قلم کروا دیا، کہا کہ دیکھو مار بھی دیا میں نے، تو مارنا کیسا ہے یہ اور زندہ کیسا کرنا ہے تو معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھا سکتے تھے، لیکن پھیروں میں نہیں پڑنا تھا، حکیم تھے نا، اور اللہ کا ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ حکیم ہوتا ہے، اور جس طرح نبی حکیم ہوتا ہے اسی طرح ہر داعی کو بھی حکیم ہونا چاہیے۔ وہ الجھنے اور الجھانے والی باتوں میں نہیں پھنسے، اور ایسی باتوں کو ہوا نہیں دے کہ اصل جو بات پہنچانی ہے وہ پیچھے چل کر رہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، الجھنے کی بات نہیں کی جائے گی، کہ ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لاتا ہے، مشرق سے، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں، اس رب کی جو پورب سے، ایسٹ سے سورج کو نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو بھی رب ہے نا بڑا، تو ادھر سے نکال دے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ فبہت الذی کفر، یہ کافر حیران اور پریشان رہ گیا، ذلیل اور خوار ہو گیا نبوی حکمت کے سامنے۔ کیا کرتا تھا؟ تو نہ کچھ بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، تو پھر کیا کرنا؟ تو اہل باطل کا جو شیوا آ رہا ہے ہر زمانے میں، اس شیوے کو اختیار کیا۔ حق گوئی کا اظہار یہاں جان جوکھوں میں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور پرواہ نہیں کی کہ کون ہے سامنے۔
حق بات سنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حق بات. ٹھیک ہے، اب کیا ہونا ہے؟ تو اب تو یہ ہر وقت کام تمام کر دو. کام تمام کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ تو قصہ ہم کو معلوم ہے کہ آگ جلائیں گے، معبودوں کی اس ذریعے سے مدد کریں گے، اور اس گستاخ کا کام تمام کر دیا جائے گا، اور سارے لوگ آ کر جمع ہو کے دیکھیں گے گستاخوں کا انجام کیا ہوتا ہے. ضعیف روایت میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں بھی بجھا دیتا ہوں. بجھا، اور ایک دن میں یہ آگ تیار نہیں ہوئی ہے، کئی دن اس کے لیے لگائے گئے ہیں. اور مفسرین نے بعض لکھا ہے، ابن ابی حاتم وغیرہ نے سندی اعتبار سے بہت مضبوط باتیں نہیں ہے، لیکن لکھا ہے کہ عورتیں نظر مانا کرتی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا نا تو ابراہیم کے لیے جو آگ تیار کی جائے گی اس آگ میں اتنی لکڑیاں ڈالوں گی. نظریں مانی جا رہی، آگ جلائی گئی، اور ایسی آگ ابھی تک شاید نہیں جلائی گئی. کیسے ڈالیں گے؟ اتنی بڑی آگ تو تیار کر لی، قلعہ نما محل بنا کے، لیکن ڈالیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے پھر الگ سے تیاری ہوئی. جبرائیل آئے، کہا کہ آپ کہے تو میں بجھا دیتا ہوں. یہ روایت تو سندی طور پر ضعیف ہے، لیکن اس روایت کے وہ الفاظ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے اس موقع پر کیا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ میرے لیے بہترین مددگار ہے. جبرائیل تیری ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ یہ کلمہ ابراہیم نے اس وقت کہا جبکہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جبکہ لوگوں نے ڈرایا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں آپ کے خلاف. تو ادھر ابراہیم نے کہا اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو محمد کا کلمہ بھی ہے اور نعرہ بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ہی نعرہ بھی ہے. تو اللہ کافی ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا. سوال ہے کہ کیوں ہو گیا؟ ٹائم کم ہے اس لیے تھوڑی باتیں آخر کی کہنا چاہوں گا. کیوں کم ہو گیا؟ کیوں؟ تو اس لیے اللہ کافی ہو گیا کہ یہ اللہ کا بندہ ہو گیا تھا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اللہ کی مدد کیسے؟ تو اس کائنات میں اللہ کی مدد کی سب سے نمایاں شکل اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی آواز بلند کی جائے. توحید کی آواز. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، جب تک یہ آواز دبی رہے گی، جب تک اللہ کی توحید کو پامال کیا جاتا رہے گا اور وہ جو توحید کے دعوے دار ہیں وہ خاموش رہیں گے اور بے حسی اور بے غیرتی کے ساتھ یہ مناظر دیکھتے رہیں گے، اس وقت تک بچنے اور بچانے کا کوئی سامان ہونے والا نہیں ہے. طریقے بہت سارے ہیں اور دل کو تسلی دینے کے سامان بہت سارے ہیں، اور ان کو مسیحا سمجھ لینے کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو اصل مسیحا ہے نا، جب تک وہ ساتھ نہیں آئے نا کوئی بھی آگے بڑھے گا کام نہیں آنے والا ہے. اس لیے کہ وہ جو ساتھ دینے والا ہے وہ ساتھ ہے ہی نہیں. وہ ساتھ کب آتا ہے؟ کب؟ تو اس وقت آتا ہے جب ہم اس کے ساتھ ہو جائیں. اس وقت آتا ہے جبکہ اس کی توحید کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ سینے میں پال لیا جاتا ہے اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. باتیں کہنے کی بہت ساری ہیں، لیکن اس وقت کے پس منظر میں ہر شخص کی نگاہوں میں، ہر شخص کی زبان پر اور ہر شخص کے کانوں میں اس ایک ہی قسم کی باتیں ہیں. نگاہوں میں منظر ہے. کون سا منظر؟ خونی منظر. کون سا منظر؟ آتشی منظر. کون سا منظر؟ تو جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے کا منظر.
کون سا منظر؟ تو زندہ جسموں کو جلا دینے کے مناظر، بچوں کے گلے گھونٹ دینے کے مناظر، اور عزتوں کو پامال اور تار تار کر دینے کے مناظر۔ قلب بے چین ہے، دماغ تکلیف اور غم سے پریشان ہے، ہر شخص ہے جو اپنی جگہ پر بے چین ہے اور بے قرار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بے چینی ایمان کا تقاضا ہے۔ علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، پہلے لکھا تھا کہ ترکستان کے کسی کونے میں کسی مسلمان کے پیر میں کوئی کانٹا چبھتا ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کی چبھن محسوس نہیں ہوتی ہے تو اس مسلمان کو اپنی مسلمانی میں شک کرنا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترجمانی ہے۔ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال آپسی محبت میں، مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ہمدردی کرنے میں کیا ہے؟ کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم اذا اشتکى منہ عضو، جسم کا کوئی ایک عضو، کوئی ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو صرف وہ حصہ تکلیف محسوس نہیں کرتا، تداعى له سائر الجسد، پورا جسم اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح یہ بے قرار رہتا ہے ایک حصہ مبتلا زخم، اسی طرح پورا جسم مبتلا عذاب رہتا ہے، تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تکلیف نہیں محسوس کرے مسلمان ہو کر تو پھر تو بڑی مصیبت کی بات ہے۔ لیکن میں یہ بات پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ کائنات میں قتل کی سنگین سے سنگین شکل کو لے آئیے۔ آپ بات کہہ رہا ہوں، کائنات میں قتل کی سنگین سے سنگین شکل لے آئیے آپ، اور کائنات میں عصمت ریزی، زناکاری اور بدکاری کی بدترین سے بدترین شکل پیش کر دیجئے اور یہ ثابت کر دیجئے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ شرک سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ ایسا کر نہیں سکتے۔ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس پر غور کیجئے۔ بدترین سے بدترین شکل بھی قتل کی اللہ کے ساتھ شرک کے مقابلے میں خطرناک نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ہم کو تکلیف ہوتی ہے مسلمان کو مارا جا، تکلیف ہونی چاہیے، نہیں ہوگی تو پھر اور خطرے کی بات ہے۔ ہم کو پریشانی ہوتی ہے کہ عصمتیں لوٹی جا رہی ہے، ہونی چاہیے ورنہ خطرے کی بات ہے۔ لیکن جب اسلام پامال کیا جاتا ہے، جب اللہ کی توحید پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور یہ جو سر ہے جس کو اللہ نے معزز بنایا ہے، جس کو اللہ نے صرف اپنے لیے خاص کیا ہے اور جس کے لیے اس کائنات کی ساری چیزوں کو لگا دیا ہے کہ سب اس کی خدمت میں لگے رہو اور یہ میرے لیے رہے گا، میں نے اس کو اپنے لیے خاص کر دیا ہے۔ یہ سر جب پتھروں کے سامنے جھکتا ہے، یہ سر جب درخت کے سامنے جھکتا ہے، یہ سر جب مزارات کے سامنے جھکتا ہے، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کو تکلیف نہیں ہوتی اس وقت تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اب کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ فرق کیا ہے؟ اس پر غور کیجیے۔ اس پر ابراہیم والے ہوتے نا، ابراہیم والے تو جتنی بے چینی آج ہے نا اتنی بے چینی اس سے بڑھ کر بے چینی پہلے ہی ہوتی تھی، نیندیں نہیں آتی اس وقت جبکہ ہم یہ دیکھتے کہ لوگ جھک رہے ہیں ان کے سامنے، ان کے سامنے نیند نہیں آتی، جبکہ اللہ کی توحید کو پامال کیا جاتا نہیں نیند آتی۔ لیکن ابراہیم رسمی طور پر یاد آتے ہم کو، ہم قربانی کر لیتے اور سمجھتے کہ ابراہیم کو یاد ہم نے کر لیا ہے۔ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم اگر عافیت کے لیے کام کرتا نا تو رب کی توحید کی آواز کو بلند نہیں کرتا۔ رب کی توحید کے لیے اس نے سب کچھ قربان کیا، سب کچھ، اور ہم کیا ہے اپنی عافیت کے لیے رب کی توحید کو بھی قربان کر دینے کے لیے تلے رہتے ہیں۔ مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے، یہ مناظر ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے، شرک کو نہیں ملا، ان کے لیے امن ہے۔ امن
ناقص بھی اور امن تام بھی. علماء نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا امن ناقص کا مطلب ہے کہ اس دنیا کا امن بھی اور مکمل امن یعنی جنت میں جو امن حاصل ہونے والا وہ بھی کن کو حاصل ہونے والا ہے؟ ایمان والا. ایمان کون سا؟ تو شرک کی آمیزش سے پاک ایمان. اس ایمان کو ڈھونڈو لو. وہ ایمان کدھر ہے اس کو تلاش کرو. وہ ایمان کدھر نہیں ہے وہاں پہنچانے کی کوشش کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اسوہ حقیقی طور پر یہی ہے. اس سے ہم کو تکلیف نہیں ہوتی، اس سے ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ بات میں یہ کہہ رہا تھا. تو فرق یہ ہے کہ ہم کو اپنی فکر ہے. واللہ کہہ رہا ہوں ہم کو اپنی فکر ہے. آج وہاں کاٹا جا رہا ہے، کل ہماری بھی باری تو نہیں آنے والی ہے. ہم کو یہ بات پریشان کر دیتی ہے. یہ بات ہماری پریشانی ہم کو اپنی فکر ہے. ابراہیم کو کس کی فکر تھی؟ اپنی نہیں. ابراہیم کو توحید کی فکر تھی. ابراہیم کو رب کی فکر تھی. اپنی فکر چھوڑو، رب کی فکر کرو، رب کی توحید کی فکر کرو. طوفان تو آنے ہی والا ہے، آئے گا. کسی بھی طور پر طوفان آئے گا، لیکن طوفان آئے اور ہمارے لیے حفاظت کا ایک سامان رہے، یہ ایک شکل ہے. اور طوفان آئے اور ہمارے پاس کوئی سامان نہیں رہے، دوسری شکل ہے. کس شکل کا انتخاب کرو گے؟ کس شکل کا؟ تو طوفان آئے اور ہمارے پاس اس کے مقابلے کی قوت رہے. کون سی قوت ہے وہ؟ کون سی؟ تو اس قوت کا نام ہے اللہ. وہ اللہ کہ جس نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. کتنی محنت کی گئی، کتنی تیاریاں کی گئی تھی. پوری حکومت، پوری عوام سب لگی ہوئی ہے ابراہیم کو جلانے کے لیے اور عبرتناک سزا دینے کے لیے. لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اللہ نے پانی کو نہیں کہا کہ بجھا دو، پانی کا فرشتہ بھی موجود تھا. ہوا سے نہیں کہا کہ ڈائریکٹ کس سے کہا؟ اس سے آگ سے جو تکلیف کا ذریعہ ہے اللہ نے یہ بتلایا کہ میں اس کو راحت میں تبدیل کر دوں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ آج بھی وہ جو براہیم سعیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. لوگوں یہ الفاظ ہیں، صرف الفاظ نہیں. دعا کرو کہ الفاظ کو سینوں میں اتار دے اور ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کی یہ کہانی بن جائے کہ بے چینی ہو رب کے لیے، رب کی توحید کے لیے. لوگ مختلف وسیلے ڈھونڈتے ہیں اور خوش تسلیوں کا سامان کرتے ہیں. ایک دو بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. خوش تسلیوں سوشل میڈیا کو دیکھیے، فلاں حملہ کر رہا، فلاں ایسا کر دے رہا اور فلاں نہیں کر رہا ہے. تو جو کر رہا ہے وہ ہیرو ہے اور جو نہیں کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ زیرو ہے نا. تو میڈیا پر ادھر دوسروں کا قبضہ اور میڈیا پر ادھر یہ جذباتی لوگوں کا قبضہ. یہ ماحول بناتے ہیں ایک خاص قسم کی حکومت کے خلاف. کون سی حکومت؟ مقابلہ کرو گے نا تو ذرے کے برابر بھی مقابلے میں نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابراہیم کی ملت کا امین ہے اور اس نے ابراہیم کی ملت کو پھیلانے کے لیے کام کیا ہے. اور آواز بلند کرنے کی جہاں تک بات ہے، ہتھیار اٹھانے کی جہاں تک بات ہے، وہ تو دوسرے بھی اٹھا لیتے ہیں. لیکن اصل جو کام ہے وہ کیا ہے؟ رب کی توحید کا. کون سا نمونہ پیش کرو گے؟ کدھر کیا ہے کام؟ کدھر کون سا محاذ ہے جس پر کام کیا گیا؟ اور جو رب کی توحید کا دشمن ہے وہ کیا کام کرے گا؟ سمجھنے بات میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے. لوگ دھوکے میں رہتے ہیں. توحید کے ساتھ ہے اللہ، توحید والوں کی وہ مدد کرے گا. توحید کو اپنا لو، سارے جھمیلے اور سارے چکر ختم ہو جائیں گے اور خوش تسلیوں سے کچھ بھی کام دنیا میں بننے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں کام کی جو باتیں ان سے کام لینے کی توفیق پراپت فرمائے. آمین. بات خدا بنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وعز وجل.